بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ناظرین گرامی، ہم آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی پہلی قسط یا پہلا حصہ بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئندہ کے حصوں یا آئندہ کے ایپیسوڈ میں بھی ہمارے ساتھ رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے ہر بچے کا قتل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سنو، ایک روز فرعون اور اس کے ہم نشینوں میں اس بات کا ذکر آیا کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے، ان کی ذریت میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائیں گے۔ بعض شرکائے مجلس نے کہا کہ ہاں، بنی اسرائیل تو اس کے منتظر ہیں، جس میں ان کو ذرا شک نہیں کہ ان کے اندر کوئی نبی اور رسول پیدا ہوگا، اور پہلے ان لوگوں کا خیال تھا کہ وہ نبی یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہیں۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا گیا تھا یہ اس کے مصداق نہیں ہے، کوئی اور نبی اور رسول پیدا ہوگا جو اس وعدہ کو پورا کرے گا۔ فرعون نے یہ سنا، اس کو فکر لاحق ہو گئی کہ اگر بنی اسرائیل میں جن کو اس نے غلام بنا رکھا تھا کوئی نبی اور رسول پیدا ہو گیا تو وہ ان کو مجھ سے آزاد کرائے گا۔ اس لیے حاضرین مجلس سے دریافت کیا کہ اس آفت سے بچنے کے لیے کیا راستہ اختیار کیا جائے۔ یہ لوگ آپس میں مشورے کرتے رہے اور انجام کار سب کی رائے اس پر متفق ہو گئی کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اس کے لیے ایسے سپاہی مقرر کیے گئے جن کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں، اور وہ بنی اسرائیل کے ایک ایک گھر میں جا کر دیکھتے تھے، جہاں کوئی لڑکا نظر آیا اس کو ذبح کر دیا۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ جاری رہنے کے بعد ان کو یہ ہوش آیا کہ ہماری سب خدمتیں اور محنت و مشقت کے کام تو بنی اسرائیل ہی انجام دیتے ہیں، اگر یہ سلسلہ قتل کا جاری رہا تو ان کے بوڑھے تو اپنی موت مر جائیں گے، اور بچے ذبح ہوتے رہے تو آئندہ بنی اسرائیل میں کوئی مرد نہ رہے گا جو ہماری خدمتیں انجام دے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے مشقت کے کام ہمیں خود ہی کرنے پڑیں گے۔ اس لیے اب یہ رائے ہوئی کہ ایک سال میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے اور دوسرے سال میں پیدا ہونے والوں کو ذبح کر دیا جائے۔ اس طرح بنی اسرائیل میں کچھ جوان بھی رہیں گے جو اپنے بوڑھوں کی جگہ لے سکیں، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ بھی نہیں ہوگی جس سے فرعونی حکومت کو خطرہ ہو سکے۔ یہ بات سب کو پسند آئی اور یہی قانون نافذ کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، ہماری آج کی جو ویڈیو کا موضوع تھا وہ اتنا ہی تھا۔ انشاءاللہ اس سے اگلی جو بات ہے اور جو اگلا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی ہمارے ساتھ رہیں۔ والسلام۔